الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حضرات حکم، معزز سامعین، آج میرا موضوع خطابت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حضرات، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ وقت کی بے رحم آندھیوں میں نامور بادشاہوں کے محلات مٹی میں دب گئے، جاوید حکمرانوں کے دربار قصے پارینہ بن گئے، شہنشاہوں کے نقوش دھندلا گئے، فاتحین کے کتبے وقت کی خاک میں چھپ گئے، مگر ایک نام ایسا ہے جو ان گمشدہ تخت و تاج کے ملبے پر آج بھی نور بن کر چمک رہا ہے، جو نہ صرف زندہ ہے بلکہ زمانے کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑک رہا ہے. یہ وہ نام ہے جو ہر لمحے گونجتا ہے، جسے وقت کی تاریکیوں نے، گہرائیوں نے کبھی دھندلایا نہیں بلکہ مزید اجالوں سے ہمکنار کیا. یہ وہ نام ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حضرات، یہ کیسی بلندی ہے، یہ کیسا اعجاز ہے، یہ کیسی رفعت ہے کہ بحر الکاہل کے مغربی کنارے سے لے کر دریائے ہواؤں کے مشرقی کنارے تک رہنے والوں میں سے کون ہے جس نے صبح کے روح افزا جھونکوں کے ساتھ اذان کی آواز نہ سنی ہو، جس نے رات کی خاموشی میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی سریلی آواز کو جان بخش نہ پایا ہو. کیا رفعت ذکر کی اس سے بالا تر مثال کوئی پائی جا سکتی ہے؟ آج کسی بادشاہ کو اپنی مملکت میں، کسی ہادی کو اپنے حلقہ اثر میں، کسی وزیر اعظم کو اپنے ملک میں یہ مقام حاصل نہیں کہ شب و روز اس کے نام کا اعلان کیا جاتا ہو. حضرات، یہ رفعت محض کسی دنیاوی شان و شوکت کا بیان نہیں بلکہ الہی حقیقت کا مظہر ہے. کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ایک یتیم و مسکین جو مکے کی سنگلاخ وادیوں میں پروان چڑھا، جس کے پاس نہ مال تھا نہ طاقت و سپاہ، وہ تاریخ کے افق پر اس طرح ابھرے گا کہ قیامت تک اس کا ذکر بلند ہوتا رہے گا. معزز سامعین، یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی مثال ہے کہ وقت کے حکمرانوں کے دربار مٹ گئے مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہر نماز میں قائم ہوتا ہے. رب العالمین کی عبادت کے ساتھ صلاۃ و سلام کی محفلیں سجتی ہیں. کیا یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مصداق نہیں؟ بڑے بڑے سورماؤں اور طاقتوروں کے نام صفحہ ہستی سے مٹ گئے مگر اشہد ان محمد رسول اللہ آج بھی اذان کا حصہ ہے. فرعونوں کے محلات زمین بوس ہو گئے مگر ذکر مصطفیٰ ایسا بلند ہوا کہ ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر وقت اس کا گواہ بن گئے. معزز سامعین، علماء نے اپنی زندگیاں وقف کی، محدثین نے شب بیداریاں کی، مفسرین نے قرآن کریم کے اوراق پر اس ذکر کی بلندی کے چراغ روشن کیے. امام بخاری کی مجلدات، امام غزالی کی تصانیف، شاہ ولی اللہ کی تحریریں سب اسی حقیقت کی ترجمان ہیں. حضرت عمر، علی مرتضیٰ، خالد سیف اللہ، عمرو بن العاص، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، یہ کس شمع کے پروانے تھے، یہ کس شمع کے پروانے تھے. انہوں نے اپنی زندگیاں کہاں کھپائی؟ محض وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. مفسرین کے کارنامے کس پر روشن نہیں؟ ضحاک، قتادہ، مجاہد، ابن جریر، نصفی، بغوی، بیضاوی، انہوں نے اپنی زندگیاں کہاں نشاور کی؟ محدثین میں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام دارمی، ان کا مشغلہ زندگی کیا رہا؟ سیرت نگاروں میں ابن اسحاق، ابن ہشام، سہیلی، زرقانی وغیرہم نے اپنی ساری عمر کی شغل کی نظر کی. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے تلامذہ، ان کے سدھا شاگرد انبوہ در انبوہ کرتے کیا رہے؟ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کی شرح و تفسیر اور احکام کے جزئیات کا استنباط.
غوث اعظم حسن بصری، جنید بغدادی، خواجہ اجمیری، علاؤالدین صابر کلیری، یہ کس شے پر نازا تھے مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر۔ کن کن شعبوں پر روشنی ڈالی جائے، کن کن پہلوؤں کو شمار کیا جائے، بادشاہوں اور ناموروں کے نام شہادت میں کہاں تک پیش کیے جائیں، سب کے جواب میں عبداللہ کے نقطۂ جگر اور آمنہ کے نور نظر کا نام آئے گا۔ یہ ورفعنا لک ذکرک کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اگر آپ کو ورفعنا لک ذکرک کی جیتی جاگتی مثال دیکھنی ہے تو ان ہستیوں کی قربانیوں میں دیکھیں جنہوں نے اپنی حیات طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سر بلند کرنے میں نشانت کر دی۔ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ گورکھپور کی سرزمین پر یہ جلسہ بھی ورفعنا لک ذکرک کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔